اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کا علم عطا فرمایا تھا اور آپ آئندہ کی باتوں کو جانا کرتے تھے. بچپن میں یہ کہہ دیا اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے 40-45 سال کے بعد یہ دیکھا کہ واقعی امام حسن نے 6 مہینے خلافت فرما کر کے امیر معاویہ کو جب دستبرداری کے لیے لکھا اور وہ دستبردار ہوئے اور انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ جو ان کی شرطیں ہوں سادہ کاغذ کے اوپر دستخط کر دیے اور جو بھی شرطیں ہوں سب منظور ہیں, سب جیسی چاہیں لکھ دیں. دستبردار ہو کر کے دنیا نے دیکھا, ادھر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا, ادھر وہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ امام حسن جب دستبردار ہو رہے تھے تو 2 بڑے گروہوں کے اندر صلح ہو رہی تھی. سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سمجھا؟ تو اختلافات جب اس قسم کے ہوں کہ دونوں طرف مخلص لوگ ہوں, جیسے ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہو تو آپ اگر ماں کو برا بھلا کہیں گے, گالی دیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے, اور باپ کو کچھ کہیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے. سمجھے آپ؟ لہٰذا آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ہی نکالنا پڑے گا کہ دونوں کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو. ماں باپ کا معاملہ ہے. سمجھا؟ اچھا, آج کل ایک یہ تاریخی اختلاف چل رہا ہے, بہت تاریخی روایات, حکایات, واقعات, ان میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے. روایتیں مختلف آتی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بارے میں کئی قول ہیں. کہیں پر ہے کہ مدینہ شریف میں قافلہ اہل بیت کے ساتھ کر دیا یزید نے, اور مدینہ میں لا کر کے حضور کے روضے میں آپ دفن کیا گیا آپ کے سر کو. ایک روایت یہ بھی ہے جنت البقیع قبرستان میں مدینہ کے دفن کیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ کربلا میں ہی دفن کیا گیا لا کر کے واپس جسم کے ساتھ. تو کئی قول ہیں. تاریخی باتیں ہوتی ہیں, اب پرانی باتیں ہوتی ہیں, ان میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے. سمجھے آپ؟ ایسے اختلافات چل رہے ہیں اور بھی سننے کو ملا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے تاریخی روایات و واقعات کے اختلاف میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے, بلکہ جس کی جو تحقیق ہے اس نے بیان کر دیا اور ہم کو اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہونا چاہیے. دور قریب کے اکابر علماء میں اختلاف ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جعدہ بنت اشعث کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے حضور کو زہر دیا, اس سے وہ شہید ہوئے. ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حالت دیکھی, طبیعت خراب ہوتے ہوئے اور جسم کے اندر کے ٹکڑے منہ سے آ رہے تھے, زہر سخت تھا, کھیرا ملایا تھا, تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی تمہیں کس نے زہر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے, جس کے بارے میں میرا گمان ہے, اگر واقعی اس نے زہر دیا ہے تو اللہ بہتر سزا دینے والا ہے, اور میرا گمان صحیح نہیں ہے تو میں بلا وجہ کسی کا نام لے کر کے اسے قتل کرنا نہیں چاہتا. انہوں نے اتنا ہی کہا تھا بس. لیکن مشہور یہ ہوا کہ جعدہ نے زہر دیا. انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن اور طریقوں سے یہ بات مشہور ہوئی اور راستوں سے, گھر میں اور لوگ بھی ہوں گے, کسی ذریعے سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا. ایک کتاب ہے آئینہ قیامت, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی لکھی ہوئی آئینہ قیامت کربلا کے واقعات کی ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جعدہ ہی نے زہر دیا تھا, اور یہ کتاب خود اعلیٰ حضرت نے دیکھی ہے اور کئی مرتبہ سنی, جیسا کہ فتاوی مصطفیہ کے اندر مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کا دیکھنا سننا اس کو بیان کیا. اور اعلیٰ حضرت کے ایک چہیتے خلیفہ بڑے عزیز صدر الفاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ,
جنہوں نے اعلیٰ کا ترجمہ خزائن العرفان کے اوپر تفصیل لکھی ہے، کنز الایمان پر تفصیل لکھی ہے خزائن العرفان، جنہوں نے مراد آباد میں سنیوں کا مدرسہ قائم کیا، جامعہ نعیمیہ اب تک چلتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی سیدہ کا لال، اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ زیادہ کی طرف زہر دینے کی نسبت مناسب نہیں، سمجھا۔ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتاوی مصطفیہ کے اندر ایک فتوے کے جواب میں اس تحقیق کو پیش کیا ہے کہ زیادہ ہی نے زہر دیا تھا۔ فقیہ ملت مولانا جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطبات محرم میں یہ ثابت کیا ہے کہ زیادہ کی طرف زہر دینے کی نسبت مناسب نہیں۔ اب یہ سب ایک ہی لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت صدر الفاضل استاد احمد مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان، اور ان کے فتووں پر فتوے دینے والے، انہی کی مشن کو آگے بڑھانے والے مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بالکل ایک ہیں، مگر ایک تاریخی اختلاف ہے۔ ایسے اختلافات بے شمار ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے ان علماء سے کہ جو ان کو ہوا دیتے ہیں، ایسے اختلافات کو بڑھاوا دیتے ہیں، تاریخی باتوں کو الجھتے ہیں، الجھاتے ہیں، نہ اس میں الجھیں نہ الجھائیں، بلکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے اکابر میں اگر کسی تاریخی بات ہے نا، کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ اختلاف تحقیق کا اختلاف ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے، اور سب کی نیت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی بارگاہوں میں باادب بنا کے رکھے۔ بلکہ آج کے دور کے علماء جو ان چیزوں میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، بحث مباحث سے چھیڑ دیتے ہیں، سمجھے آپ، ان سے میری گزارش ہے کہ دین کے ضروری عقائد مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی ترویج و اشاعت کریں، تبلیغ کریں، ضروری باتوں کو، عقائد کی مسائل کی جو ضروری باتیں ہیں ان کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں، اور ذکر و شکر و عبادت میں دھیان لگائیں۔ اللہ کا ذکر، اس کا شکر، اس کی عبادت، اس کے قرآن کی تلاوت، اس کے نبی پر درود، ان چیزوں کے اندر اپنا وقت لگائیں۔ اچھا، عام لوگوں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بلا وجہ کی باتیں پوچھتے پھرتے ہیں، تاریخی باتیں بہت پوچھیں گے، کس کی نکاح کن نے پڑھایا تھا، کس کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ دمبا نر تھا کہ مادہ تھا، اس کا گوشت کہاں پر گیا، سمجھے آپ، ایسی باتیں نکال کے لائیں گے، پوچھیں گے، تاریخی باتیں، سمجھے آپ، اور خود بھی پریشان رہتے ہیں، اوروں کو پریشان رہتے ہیں۔ اگر کوئی بات ٹھیک سے معلوم ہو جائے ٹھیک ہے، باقی زیادہ ان باتوں میں الجھنا اور زیادہ انٹرسٹڈ ہونا اور نماز روزے اور دین کی ضروری باتوں کی طرف سے غافل رہنا، یہ چیز جو ہے اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ کرتا زیادہ ہے، پوچھتا کم ہے، عمل زیادہ کرتا ہے۔ اس کو دیکھو کہ عمل میں بہت پیچھے، سبحانہ یاد نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کی جنازے کی نماز بی بی خدیجہ کس نے پڑھائی تھی، الحمد یاد نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، آدم علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہے، اور اس سے پوچھو تو اس کو الحمد یاد نہیں ہے۔ اپنی اوقات سے اوپر کھچڑیاں پکانا، سمجھا۔ میں نے کتاب لکھی ہے فروع اختلافات کی شرعی حیثیت، بڑی وضاحت کے ساتھ پورا دکھایا میں نے کہ اس قسم کے اختلافات میں ہم لوگوں کو انٹرسٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کریں۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، تحقیق کرنا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اس نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا، برے کام، جوا، شراب، ناچ تماشوں، گانوں، ڈھول بازوں، ڈی جے ویجے سے اپنے آپ کو بچانا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے بچوں کو دین تعلیم دلانا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عوام اور علماء کو سب کو غیر ضروری اختلافات میں انٹرسٹڈ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔